مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں کھوپڑی قبر میں دفن کر رہا تھا تو میرے کانوں میں کسی کے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز بڑی دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے جو بدرو اس کھوپڑی کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ اسی کی چیخ کی آواز ہوگی۔ وہ چھتری والی قبر سے دور دور پھر رہی تھی۔ قبر میں آ کر کھوپڑی اٹھا کر لے کے جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی اور نہ ہی اس کے پاس کامنی کے پھونکے ہوئے منتروں کا کوئی توڑ تھا۔ کھوپڑی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد میں واپس ہوٹل آ گیا۔ اب وقت کا ضائع کرنے کا میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ مجھے شکر والی پڑیا لے جا کر جلدی جلدی اپنی بہن کو پلانی تھی اور لاہور جلدی پہنچنا تھا۔ دوپہر کے بعد مجھے ایک لاری مل گئی۔ والد صاحب گھر پر ہی تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ڈاکٹر نے مجھے جو دوائی دی ہے وہ میں لے آیا ہوں۔ اس کا شمار راولپنڈی کے مشہور ڈاکٹروں میں سے ایک ڈاکٹر کا ہے۔ وہ مریض کو مرض کی پوری تشخیص کرنے کے بعد دوائی دیتا ہے۔ پھر میں نے جیب سے پڑیا نکال کر دکھائی اور کہا، ڈاکٹر نے بہت غور و فکر کے بعد یہ دوائی دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ گھر جا کر پانی کے ساتھ مریضہ کو کھلا دیں، انشاءاللہ اس کے بعد اسے شفا ہو جائے گی اور بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ والد اور والدہ بڑے خوش ہوئے۔ آسمہ بہن اپنے کمرے میں کمبل اوڑھ کر پلنگ پر لیٹی تھی۔ میں، والد صاحب اور والدہ ہم تینوں اس کے پاس آ گئے۔ میرے ہاتھ میں ایک گلاس تھا۔ میں نے جو باتیں والد صاحب اور والدہ صاحبہ کے سامنے کی تھی آسمہ بہن کے سامنے بھی وہی دہرا دی۔ دوائی پانی کے ساتھ پی لو، انشاءاللہ اس کے بعد تم تندرست ہو جاؤ گی۔ بہن بے حد کمزور ہو چکی تھی۔ والدہ نے اسے سہارا دے کر پلنگ پر سیدھا کیا اور پڑیا آسمہ کو دے کر کہا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ دوائی بڑی میٹھی ہے۔ آسمہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر اداسی ہی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے پڑیا میں جو چٹکی بھر شکر تھی اسے منہ میں ڈال کر اوپر سے پانی کے 3-4 گھونٹ پی لیے۔ عین اسی وقت جب آسمہ دوائی پی رہی تھی تو کمرہ کسی عورت کی بھیانک چیخ سے گونج اٹھا۔ میں بھی کانپ گیا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو گیا کہ کسی پر اس چیخ کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ چیخ کی بھیانک آواز سے گھبرا کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو والدہ نے پوچھا، کیا بات ہے سلیم؟ میں نے آنکھ جھپکتے ہوئے کہا، نہیں کچھ نہیں امی جان، آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا۔ ثابت ہو گیا کہ کمرے میں کسی عورت کی بھیانک چیخ ضرور بلند ہوئی تھی، مگر اس کی چیخ سوائے میرے اور کسی کو سنائی نہ دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ میں ان ساری چیزوں سے واقف تھا اور مجھے ان سارے طلسمات کا علم تھا کہ کامنی نتکی کے طلسمی منتروں سے یہ چیخیں نکل رہی ہیں۔ اس کی آخری بھیانک چیخ تھی۔ طلسمی دوائی پینے کے 2 گھنٹے بعد آسمہ نے مجھ سے کہا، بھائی اس دوائی سے مجھے اپنے اندر ایک قسم کی توانائی کا احساس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، آسمہ بہن اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے، اب یہ بیماری آئندہ تمہارے پاس بھی نہیں بھٹکے گی۔ میں رات کو خالد کے گھر اسے ملنے چلا گیا اور اسے بھی یہی بتایا کہ میں ڈاکٹر سے دوائی لے آیا ہوں اور ڈاکٹر نے اپنے دوسرے بھائی سے ملاقات کرنے کا کہا تھا کیونکہ وہ دوائی پنڈی سے ملنی تھی۔ تو خالد نے پوچھا کہ کیا دوائی مل گئی؟ میں نے کہا ہاں مل بھی گئی اور آسمہ بہن کو میں نے اس کی ایک خوراک بھی کھلا دی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوا۔ آسمہ کی حالت کافی بہتر ہے، ایک ہی خوراک سے کافی فرق پڑ گیا ہے۔ اس نے خود کہا تھا کہ اس دوائی میں اپنے اندر ایک طاقت سی محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے سلیم، میری بہن نے بڑی اذیت برداشت کی ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے اس کا تو حال ہی برا ہو چکا تھا۔ میں نے خالد کو کچھ نہ بتایا کہ میں دبئی کی بجائے کنڈرو گیا ہوا تھا۔ میں خالد کو سب کچھ ضرور بتا دیتا، مگر سب سے پہلے مجھے چھتری والے قبر کے مردے نے خبردار کر دیا تھا کہ یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ دوسری دفعہ کامنی نتکی نے مجھے خاص طور پر ہدایت کر دی تھی کہ اس راز کو اپنے سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر لینا اور کسی کے آگے اس کا ذکر نہ کرنا۔ میں چھتری والی قبر کے مردے اور پراسرار کامنی نتکی کی ہدایت پر پورا عمل کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنی بہن کی خوشیاں عزیز تھی اور اس سلسلے میں مجھے کسی قسم کا خطرہ مول لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ زندگی ایک بار پھر معمول میں آ گئی تھی۔ میں نے والد صاحب کے ساتھ اکبری منڈی والی دکان پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ آسمہ کی حالت روز بروز اچھی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ جو پہلے زرد تھا اب سرخی مائل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی سر درد بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بھوک بھی خوب لگتی تھی۔
ہفتہ گزر گیا، 2 ہفتے گزر گئے، 1 مہینہ گزر گیا، پھر دوسرا مہینہ بھی گزر گیا۔ آسمہ پر دوبارہ دورانا پڑا، وہ پوری طرح صحت مند ہو گئی اور حشاش بشاش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے گرد جو سیاہ حلقے تھے وہ بھی غائب ہو گئے۔ اس نے لڑکیوں کے ایک پرائیویٹ کالج میں داخلہ بھی لے لیا تاکہ وہ مزید آگے تعلیم حاصل کر لے۔ بہن کے صحت مند ہونے جانے کے بعد ہمارے گھر کی فضا ہی بدل گئی۔ والد صاحب اور والدہ تو بہت ہی خوش اور مطمئن تھے کہ آسمہ ایک لا علاج بیماری سے نجات حاصل کر چکی ہے جو بڑی تیزی سے اسے موت کی وادیوں میں لے جا رہی تھی۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میری عبرت انگیز داستان حیات کا تعلق اس زمانے سے ہے جو ابھی پاکستان نہیں بنا تھا۔ پاکستان کی تاریخ شروع ہو چکی تھی اور ہندوستان کے مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں پاکستان کے قیام کے لیے جوش و خروش سے جدوجہد کر رہے تھے۔ جو علاقہ پاکستان کہلاتا ہے وہاں ہندو اور سکھ بھی آباد تھے، ان کے مندروں میں پوجا پاٹ بھی کی جاتی تھی۔ اس طرح 3 برس گزر گئے، آسمہ کو بھی کبھی دورہ نہیں پڑا، وہ پوری طرح صحت مند ہو چکی تھی۔ اسی دوران اس کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد والد صاحب اور والدہ صاحبہ حج کے لیے مکہ مکرمہ چلے گئے تھا۔ والدہ مکہ مکرمہ میں شدید علیل ہو گئی اور انتقال کر گئی۔ انہیں وہیں حجاز میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد والد بھی بیمار رہنے لگے۔ اب وہ بہت کم چلتے پھرتے تھے، کاروبار وغیرہ میں ہی سنبھال رہا تھا۔ ایک روز والد صاحب کو بھی اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آڑت کا سارا کاروبار اب میرے اکیلے کے بس میں نہیں تھا۔ میرا دوست خالد ان دنوں بیکار تھا، میں نے اسے اپنی دکان کا مینیجر بنا دیا۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کے اور بھی قریب ہو گئے۔ میں اپنے آبائی گھر میں آ گیا تھا۔ ایک روز بہن آسمہ نے اپنے خاوند کے ساتھ آبائی گھر میں آئی اور انہوں نے مجھ سے میرے شادی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا، لیکن میں 1 سال کے بعد شادی کروں گا یہ کہہ کر ٹال دیا۔ آسمہ بہن اور میرے دوست خالد نے میرے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ یہ میں 1946 کے اواخر کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی تاریخ اپنے پورے عروج پر تھی۔ انگریزوں نے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا تھا اور اب صرف انگریز حکومت کی طرف سے یہ اعلان کرنا باقی تھا کہ ہندو اور سکھ جماعتیں پاکستان کی سخت مخالفت کر رہی تھی، لیکن انگریز حکومت پاکستان کا جائز مطالبہ تسلیم کر چکی تھی۔ ابھی سکھوں کے مہان لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے پاکستان کی مخالفت میں پنجاب اسمبلی کے باہر تلوار نہیں لہرائی تھی، لیکن ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں کے قتل عام کے اندر ہی اندر منصوبے بنا لیے تھے۔ آسمہ کی پوری اسرار بیماری والے واقعات کو 2.5-3 سال گزر چکے تھے۔ اس کے بعد آسمہ پر کبھی دورہ نہیں پڑا اور میرے ساتھ بھی کسی قسم کا کوئی عصبی واقعہ نہیں ہوا۔ میں کھنڈروں کے مرن گھاٹ والی کامنی نرتکی کو تقریباً بھول چکا تھا۔ کبھی کبھی اس کا خیال آ جاتا تھا۔ اپنے دوست خالد کو میں نے ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی کہ آسمہ بہن کو راول پنڈی والے ڈاکٹر کی دوائی سے آرام نہیں آیا تھا، بلکہ کھنڈروں کے مرن گھاٹ کھنڈر میں رہنے والے عصبی عورت کامنی نرتکی کی مدد سے اس پتالی چڑیل کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کیونکہ سارا دن میں اکبری منڈی میں دکان کے اوپر ہی بیٹھا رہتا تھا اور چلنے پھرنے کا موقع بہت کم ملتا تھا، اس لیے والد صاحب کے بعد میں نے بھی اپنی یہ عادت بنا لی تھی کہ صبح منہ اندھیرے دریائے راوی کی طرف سیر کو نکل جاتا تھا۔ ہمارا آبائی مکان بھی اکبری منڈی کے پاس ہی تھا۔ میں منہ اندھیرے اذان کے وقت سیر کرنے دریا پر چلا جاتا۔ موسم گرما تھا اور دریا پر نہاتے سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ ہی گھر کو واپس آ جاتا تھا۔ یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ اب تو راوی روڈ اور دریا کا نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ قیام پاکستان سے پہلے دریا پر ہندو مرد اور ہندو سکھ عورتیں بھی نہایا کرتی تھی۔ دریائے راوی کے اس طرف والے کنارے پر اس زمانے میں ایک چھوٹا سمندر ہوا کرتا تھا۔ دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے وہ دریا برد ہو چکا تھا اور اب اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ صبح صبح میں سیر کرنے وہاں سے گزرتا تو مندر میں سے عورتوں مردوں کے بھجن کرنے اور چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجانے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ہمارے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے مندروں میں ہندو لوگ پوجا پاٹ وغیرہ کرتے تھے، گھنٹیاں بھی بجایا کرتے تھے۔ میرا دوست خالد مصری شاہ کے علاقے میں رہتا تھا۔ صبح وہی اکبری منڈی کی دکان آ کر کھولتا تھا۔
بعد میں بھی دکان پر آ جاتا تھا۔ اس زمانے میں نارکلی اور اکبری منڈی کی دکانیں صبح صبح ہی کھل جاتی تھی۔ آج کامران کی تاریخی بارادری بھی دریا کے کافی اندر جا چکی ہے۔ جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں یہ بارادری دریا کے اس کنارے پر ہوا کرتی تھی، اور اس بارادری کے قریب ہی ٹہلی کے درختوں کی زرخیز اور تاریخی عمارتوں کا ویران شکستہ حال کھنڈر ہوا کرتا تھا۔ لوگ اس کھنڈر کی اینٹیں پتھر اٹھا کر لے جاتے تھے۔ اب صرف کھنڈر کی ایک ڈیوڑی اور ایک کوٹری ہی باقی رہ گئی تھی۔ مجھے صبح کے وقت ہلکی پھلکی ورزش کرنے کی عادت تھی۔ دریا کنارے والے مندر کے پاس ایک اکھاڑا تھا، میں بھی اکھاڑے کے باہر تھوڑی سی ورزش کر لیتا تھا۔ ایک روز صبح کی سیر اور ورزش سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر اکبری دروازے جانے کے لیے مندر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ ساڑی والی لڑکی نے جو مندر کے باہر کھڑی تھی مجھے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرے پیچھے کھڑے کسی اور واقف کار کو بلا رہی ہے۔ میں نے پیچھے دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک پرچہ تھا۔ کہنے لگی، بابو کیا تم انگریزی پڑھ لیتے ہو؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اتنی حسین عورت اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گورا رنگ، سیاہ گھٹاؤں جیسے بال جن کا اس نے جوڑا بنا رکھا تھا، جوڑے میں موتی کے پھول سجا رکھے تھے، بڑی بڑی شربتی آنکھیں تھیں، آواز ایسی جیسے دور گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ اس کے حسن و جمال نے مجھ پر ایک طلسم سا طاری کر دیا۔ میں نے کہا، ہاں میں انگریزی پڑھ لیتا ہوں۔ اس کی عمر کوئی 18-19 سال کے درمیان ہوگی۔ اس نے ہاتھ میں تھاما ہوا پرچہ میری طرف بڑھا دیا اور کہا، یہ ذرا غور سے پڑھنا اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ مجھے بتا دو۔ میں نے کاغذ کو غور سے دیکھا۔ انگریزی زبان میں کاغذ پر ایک عورت کا نام شیاما دیوی اور نیچے اس کے گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ یہ منگلا قصبے کا پتہ تھا جو جہلم کے قریب واقع ہے۔ میں نے پتہ پڑھ کر لڑکی کو سنا دیا۔ لڑکی نے کاغذ میرے ہاتھ سے لے لیا، میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولی، تمہارا شکریہ بابو، میرا نام رام پری ہے، میں بنارس سے لاہور میں مندروں کی یاترا کے لیے آئی ہوں۔ منگلا میں میری ایک سہیلی رہتی ہے، یہ اس کے گھر کا پتہ ہے۔ میں انگریزی نہیں پڑھ سکتی اس لیے تم کو تکلیف دی۔ میں نے کہا، اس میں تکلیف کی کون سی بات ہے؟ رام پری میری طرف سے تجسس امیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اس کا بے پناہ حسن و جمال مجھے اپنے طلسم کے حصار میں لیتا جا رہا تھا۔ میں کبھی منگلا نہیں گئی، وہاں میں منگلا دیوی کے مندر کی یاترا بھی کرنا چاہتی ہوں۔ میری سہیلی نے مجھے کہا تھا کہ لاہور سے تمہیں منگلا جانے والی لاری مل جائے گی۔ یہ لاری کہاں سے جاتی ہے؟ رام پری کے حسن نے میرے خیالات کو منتشر کر دیا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ لاہور میں کراؤن بس کا اڈا ہے، وہاں سے تمہیں جہلم جانے والی بس مل جائے گی۔ جہلم اتر جانا، وہاں سے منگلا کو لاری جاتی ہے۔ رام پری نے ایک بڑا سانس لیا اور بولی، مجھے اکیلے بس میں سفر کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ یہ بات مجھے کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن اگر تم مجھے صرف جہلم شہر تک چھوڑ آؤ تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، آگے میں منگلا والی بس میں خود چلی جاؤں گی۔ اس لڑکی کے حسن و جمال نے مجھ پر ایک ایسا جادو کر رکھا تھا کہ میرے خیالات میں ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ عقل نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ یہ لڑکی کبھی میرے سے جدا نہ ہو۔ میں نے فوراً حامی مار لی اور کہا، میں بڑی خوشی سے تمہیں جہلم جوڑ آتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے اپنے بالوں کو جھٹکا دیا اور ماتھے سے پیچھے کیا اور بولی، کیا اس وقت ہم جہلم والی لاری میں جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا، اڈے سے لاری چلتی رہتی ہے، مجھے صرف اتنی اجازت دو کہ میں گھر جا کر کپڑے تبدیل کراؤں۔ ٹھیک ہے بابو، تم جاؤ اور کپڑے چینج کراؤ۔ میں نے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر ذرا سا دبایا۔ میں اس سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا۔ عقل کا تھوڑا سا جو دامن تھا وہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا۔ ایک بات کی وضاحت میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں، وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا اور بڑی آزادی ہوا کرتی تھی۔ عورت مرد ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور اسے بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ جب میں نے رام پیاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا تو ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے ہماری طرف حیرانگی سے نہیں دیکھا تھا۔ رام پیاری نے اپنا ہاتھ آہستہ سے کھینچ لیا اور اداس لہجے میں بولی، اس پریم کا کوئی فائدہ نہیں سلیم بابو،
تم مجھے منگلا میں چھوڑ کر لاہور چلے جاؤ گے، میں منگلا دیوی کے مندر کی یاترا کر کے بنارس واپس چلی جاؤں گی، پھر نہ جانے ہماری دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو۔ اس وقت محبت بھرے جذبات کا سیلاب مجھے بہانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں نے محبت کے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی اور میری عقل دور کھڑی میرا تماشا دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، رام پیاری، یہ محبتوں کے ملاپ ہیں۔ تم کہاں پیدا ہوئی اور میں کہاں پیدا ہوا، کتنے فاصلے تھے ہمارے درمیان اور کتنے فاصلے اب ہمارے درمیان رہ گئے ہیں، لیکن تقدیر ہمیں کھینچ کر ایک دوسرے کے قریب لے آئی ہے۔ رام پیاری ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، سلیم بابو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آج کے بعد دوبارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ میں تو محبت کے اندھے جذباتی کنویں میں اتر چکا تھا۔ میں رام پیاری سے زیادہ جذباتی ہو رہا تھا اور کہنے لگا، ایسا نہیں ہوگا رام پیاری، دنیا خواہ کچھ بھی کہے، ہم اب کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ رام پیاری کا حسین چہرہ محبت بھرے جذبات سے کنول کے پھول کی طرح کھل اٹھا تھا۔ کہنے لگی، تو پھر مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ بنارس جاؤ گے۔ وہاں میری ایک کرسچن سہیلی کا گھر ہے، وہ بڑے آزاد خیال لوگ ہیں۔ میں اپنے ہاسٹل سے تمہیں وہاں ملنے آؤں گی، ہم جتنی دیر چاہیں وہاں بیٹھ کر باتیں کریں۔ میں وہاں تمہیں ہندو ظاہر کروں گی اور اپنی سہیلی کو بتا دوں گی کہ ہم بہت جلدی ایک دوسرے سے شادی کرنے والے ہیں۔ کیا تم میرے ساتھ بنارس چلو گے؟ بے شک 10-15 دن کے لیے ہی چلے چلو سلیم بابو۔ یہ 10-15 دن میری زندگی کے بڑے یادگار دن ہوں گے۔ میں اپنی ساری زندگی ان خوبصورت دنوں کی یاد میں گزار لوں گی۔ میں خود رام پیاری سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، یہ تو بنارس شہر ہے، اگر اپنے ساتھ مجھے دوزخ میں بھی لے جاؤ گی تو میں انکار نہیں کروں گا۔ اس لڑکی کی محبت بھی اب کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس نے محبت سے جھلکتے ہوئے لہجے میں کہا، سلیم بابو، اب مجھے منگلا دیوی کے مندر کی یاترا کی ضرورت نہیں۔ میری پریم یاترا پوری ہوئی، ہم یہیں سے واپس لاہور جائیں گے اور لاہور سے بنارس چلے جائیں گے۔ کیا تم میرے ساتھ جا سکو گے؟ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے اس سے زیادہ بڑھ کر جذباتی ہو کر کہا، محبت مجھے آواز دے اور میں اس طرف نہ آؤں، ایسی بیوقوفی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، تم میری ہو اور میں تمہارے ساتھ بنارس ضرور جاؤں گا۔ میں نے کھانے وغیرہ کا بل ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں لاہور جانے والی لاری مل گئی۔ ہم اس پر سوار ہو گئے اور لاہور کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاہور پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی۔ رام پیاری اپنے ساتھ ایک اٹیچی کیس لائی ہوئی تھی جو اس نے دریائے راوی کے ذخیرے والے مندر میں رکھا ہوا تھا۔ ہم ٹانگے میں بیٹھ کر مندر میں گئے اور اٹیچی کیس اٹھا کر وہاں سے لے آئے۔ روپے پیسے کی میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ میں نے رام پیاری سے کہا، یہاں لاہور میں ایک بڑا پرسکون اور اچھا ہوٹل ہے، اس ہوٹل کا مالک انگریز ہے، میں تمہیں وہاں ایک کمرہ لے دیتا ہوں، تم آج کی رات وہاں قیام کرو، اس دوران میں بھی دکان کا کام کسی کے سپرد کر کر آ جاتا ہوں، ہم کل بنارس روانہ ہو جائیں گے۔ رام پیاری ٹانگے میں بالکل میرے ساتھ لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بدن سے نکلتی ہوئی حرارت اب مجھے اتنی قوت اور توانائی عطا کر رہی تھی۔ کہنے لگی، اب تم میرے سوامی ہو، تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، جس حال میں رکھو گے اس حال میں رہ لوں گی۔ اس جملے نے مجھ پر ایک نشہ سا طاری کر دیا۔ میں ٹانگے لے کر نیڈوز ہوٹل میں آ گیا۔ قیام پاکستان سے پہلے نیڈوز ہوٹل لاہور میں اس جگہ پر ہوا کرتا تھا جہاں اب اواری ہوٹل ہوتا ہے۔ یہ لاہور اسٹیشن کے سامنے والے برگنزا ہوٹل کے بعد لاہور کا اس زمانے کا سب سے مہنگا ہوٹل تھا، لیکن ان دونوں ہوٹلوں کی ساکھ بڑی اچھی تھی۔ کچھ روپے میرے پاس ہی تھے۔ میں نے نیڈوز ہوٹل کا ایک کمرہ کرائے پر لے لیا اور رام پیاری کو ہوٹل میں بٹھا دیا۔ خود اکبری منڈی اپنی دکان پر آ گیا۔ دکان ابھی کھلی ہوئی تھی۔ میرا دوست خالد اور دونوں ملازم دکان پر ہی تھے۔ مجھے ایک ضروری کام کے سلسلے میں کراچی جانا پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے مجھے وہاں کچھ دن لگ جائیں، تم پیچھے کاروبار کو دیکھ بھال کر لینا۔ خالد کہنے لگا، اصل بات کیا ہے مجھے بتاؤ، تم آج کل دکان پر نہیں آتے، دن بھر غائب رہتے ہو۔ میں نے کہا، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے جانی، میں تمہیں بتا دوں گا کہ میں کس سلسلے میں جا رہا ہوں۔ خالد نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا، خاموش رہا۔ وہاں سے میں سیدھا اپنے گھر گیا
جو دکان سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میں نے نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے، ایک اٹیچی کیس میں کچھ کپڑے اور ضروری سامان وغیرہ رکھا، مکان کو تالا لگایا اور ٹانگے میں بیٹھ کر نیڈوز ہوٹل آ گیا۔ اس وقت رات ہو چکی تھی۔ رام پیاری نے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا رکھی تھی۔ آہستہ سے میں نے دستک دے دی۔ اس نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا سلیم۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں اندر داخل ہوا تھا، وہ بے اختیار مجھ سے لپٹ گئی اور بڑی دھیمی سی آواز میں بولی، میرے سوامی، مجھے اس طرح اکیلی چھوڑ کر نہ جایا کرو، میں تم کو کبھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ یہ دیکھو میں اٹیچی کیس بھی لے آیا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔